عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کوشش کریں گے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائے تو آپ عوامی مینڈیٹ پہ مزید ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، ہمارے 36 ہفتے 36 ویکس پورے ہونے کو آئے خان صاحب کے ساتھ نہ ایکسس ہونے کو۔ اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا، کل ہماری ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں ہو۔ جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، ان کے محرومیاں ختم نہیں کریں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، پاکستان میں یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ بہتری کی طرف جانے سے ابتدا یہی ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلی۔ تھینک یو، شکریہ۔ آپ نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھیں گے کہ 36 ہفتے ہو چکے ہیں، ملاقات نہیں کروائی گئی، ان کو بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں اصولی یار میرے پیارے بھائی، دیکھو اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں جی، اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے اس بات کی ہے تو فوکس اسی پہ رہے۔ جی، جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے، اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب، آپ مذاکرات کے اوپر خاصا فوکس کیا آپ نے، اور ڈائیلاگ ہی واحد حل ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ بات چیت اس ٹائم کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، کافی آپ نے سنا، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی گفتگو کی ہے، یا آپ کو فیوچر میں ارادہ رکھتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کوئی مذاکرات کے؟ ہم ان کو موقع دینے کے لیے اور جمہوریت کو موقع دینے کے لیے اور اصلی والے فارم 45 کو موقع دینے کے لیے، اور چاہے وہ کراچی میں بلدیات کا نظام ہو یا ملک بھر میں حکومت کا نظام ہو، اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو ہم تو اس وقت وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی میری اور ان کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اور عوام کی بالادستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کا ایک وفد ہے جو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ہمارے بہت ہی محترم اسد قیصر صاحب، نیازی صاحب، خواجہ صاحب، ان تمام جو ذمہ داران کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے، اور جماعت اسلامی کے وفد میں میاں محمد اسلم صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، سابق MNA ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہمارے آزاد جموں و کشمیر کے امیر ہیں وہ، اور نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، شکیل ترابی صاحب بھی ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے یہاں حاضر ہونے کا تو بہت ساری باتیں، ظاہر ہے کہ جب بھی سیاسی عمل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ملک کے حالات پر، بین الاقوامی حالات پر اور عوام کے حالات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، لیکن جس بات پر سب سے زیادہ ہمارا فوکس تھا وہ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً آزاد جموں و کشمیر مکمل طور پر بند ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قلت ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دھرنا ہے اور اس وقت تک کی سچویشن میں بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور پورے جموں و کشمیر اور ان کے عوام کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بلیم گیم کیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یا حکومت اور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے رائے قائم کر کے سب و شتم کیا جائے، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سچویشن میں ہم پھنس چکے ہیں اس سچویشن میں راستہ نکالا جائے، اور راستہ نکالا جائے امن کے لیے اور خیر خواہی کے لیے، عوام کے لیے، اور جو ہمارا کاز ہے، ایک بہت بڑا کاز کہ ہم 80 سال سے اور اس سے بھی بہت پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں، خاص طور پر کشمیری عوام آزادی کی جد و جہد، اور اس کو جتنا نقصان اس پوری صورتحال سے ہو رہا ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدہ قوتیں ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور جلتی پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ بجھانے کی بات کریں، لوگوں کو ملانے کی بات کریں، اور جو جینون ایشوز ہیں عوام کے ان کو ایڈریس کریں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی، اور میں نے بھی اس پر بات کی تھی، اور اسمبلی میں بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے سمیت تمام اپوزیشن نے بھی بات کی تھی، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے۔
تو جب میں نے یہ بات کی تھی، ثالثی کی پیشکش کی تھی، تو ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم ہوا تھا. پھر ہم نے اپنی پارٹی کا بھی اجلاس کیا جس میں آزاد جموں کشمیر کی پوری لیڈرشپ موجود تھی اور جماعت کے ذمہ داران تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کام کو شروع کریں گے، اور یہ مسئلہ کریڈٹ لینے کا نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے. یہ مسئلہ پورے پاکستان کا، آزاد جموں کشمیر کا، عوام کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاز کا مسئلہ ہے. اس لیے اس میں کسی بھی انا اور کسی بھی ذاتی یا پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم نے آغاز کیا. آج بیرسٹر گوہر صاحب کی خدمت میں ہم آئے اور ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش رفت کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے. ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے. ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی. میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، خواجہ فاروق صاحب اور ہمارے ایم ایل اے حامد صاحب بھی موجود تھے. ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے. ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تبہیم سے حل ہو. اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے. ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا، وہ فی الفور شروع ہو، عوام کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو. ہم نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اچکزئی صاحب بھی کوشش کر رہے تھے، مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو ابہام و تبہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے. ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے. ہم کوشش کریں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی 1-2 ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی. ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی، وہ عوام پہ مشتمل ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں. ہم نے یہی کہا ہے کہ جو اب مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، مطالبات حل ہونے چاہیے. جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہیں اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاس کو بھی نقصان نہ پہنچے، عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت ہوگی. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے. جی بہت شکریہ.